السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف ایجوکیشن لیکچر نمبر 5 کرنے جا رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہوگا صوفی اور سینٹس، یعنی کہ صوفیوں اور علماء کراموں کا جو کردار تھا اسلام کو پھیلانے میں انڈیا میں بر صغیر میں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے جو پریویس لیکچر میں ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہندو مسلم سماج یا معاشرے کے حساب سے جو اختلافات ہیں جو اس وقت اور اب تک قائم ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ کر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے آپ کے پاس جو سب سے زیادہ اہم سوال جو آ بھی سکتا ہے اور جو ہو بھی سکتا ہے اور آتا بھی ہے وہ کون سا ہے کہ جو صوفیوں اور علماء کراموں کا جو اس وقت کے حساب سے اسلام کو پھیلانے میں کردار تھا انڈیا میں یا بر صغیر میں، وہ ہم ڈسکس کریں گے آج، اور آپ نے یہی سوال کو اسی طرح ڈسکس اور مینشن کرنا ہے۔ آپ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انٹروڈکشن میں جو پورے کا پورا کانسیپٹ صوفیوں کا آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ مڈل ایسٹ سے ہو کے پورا افریقہ، پھر یورپ سے واپس سے کدھر آئے گا؟ جنوبی ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ، یعنی کہ ساؤتھ ایشیا میں آتا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا کانسیپٹ جو ہے صوفیوں کا، یہ پورے کا پورا تہذیبوں کو لیتا ہوا آ رہا ہے، اور تہذیبوں کے حساب سے اگر درویشوں کا حساب سے دیکھا جائے تو ترکش کے حساب سے پورے کا پورا وہ جو پوری دنیا کا نظام ہے، جو پورا دنیا کا کانسیپٹ ہے اسلامی تعلیمات کے حساب سے توحید اور رسالت کا، وہ اس میں ذکر آتا ہے۔ اور اسی صوفیزم کے کلام کو جو اس وقت کے علماء اور جتنے بھی صوفی تھے انہوں نے ایک چیز کو انٹروڈیوس تعارف کروایا، وہ تھا لائٹ آف اسلام، روشنا سے اسلام کا۔ اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے صوفیزم کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اور یہی وہ درویشوں کا کانسیپٹ جو اس وقت ترکش میں تھا وہ بر صغیر میں بھی آیا۔ اب اگر آپ نوٹ کی جائے تو اس وقت کے اور اس وقت کے حساب سے صوفیوں کا اور علماء کا کردار بڑا اہم رہا، اور اگر دیکھا جائے تو پورے کا پورا عربیہ، ایران اور ترکش کا کانسیپٹ آپ کو بر صغیر میں ملے گا، خاص طور پر ترکش، کیونکہ درویشوں کا صوفیوں کا کلام تو پورے کا پورا ملتا ہی ملتا ہے، اور یہ پورا نصاب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات پر ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، صوفیوں کا پورا کلام جو ہے وہ اسلامی تعلیمات پر ہے، اور اسلامی تعلیمات کے حساب سے جو یہاں کی لوکیلٹی تھی وہ کنورٹ ہو کر کیا ہوئی؟ مسلمان ہوئی۔ جتنے بھی نان مسلم تھے وہ اس سے متاثر ہوئے، اور کیوں ہوئے، کیا وجوہات تھیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ کون کون سے ایسے جدت علماء اور صوفی تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا۔ ان میں پہلا نام آتا ہے شیخ اسماعیل بخاری، نام چنیوٹی ہیں۔ اچھا، ان کا جو پورا آتا ہے کردار وہ کہاں پر آتا ہے؟ بر صغیر میں، لیکن اب کیونکہ پاکستان لوگوں کو گیا ہے تو اس وجہ سے لاہور کا کانسیپٹ 1005 میں یہاں پر اٹریکٹیبل ہوتے ہیں۔ مفکرین کا لکھنا ہے کہ اس وقت کے حساب سے 21 لاکھ، کہیں 48 لاکھ، اب یہ جو فگر ہے یہ پوری کنورژن ہے کس کی؟ نان مسلم سے مسلمانوں کی۔ اب یہ جو لاکھوں کی فگر ہے یہ اس وقت تو میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا کلام اور ان کے لوگوں کی جو تعلیمات ہوں گی اس وقت وہ کیسی ہوگی۔ اور یہ لارج نمبر ہے، یہ کوئی ایسا کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے نوٹ کرا ہو کہ اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہم کردار آتا ہے وہ کہاں آتا ہے؟ آپ کے داتا گنج بخش علی اجویری صاحب۔ اچھا، علی اجویری کا نام تو آپ نے بہت زیادہ نعتوں اور حمدوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ 90 لاکھ، اب 90 لاکھ جو شدرا اس وقت کے حساب سے یہاں پر تھے ان کو کنورٹ کرا، اور پھر کنورٹ کر کے مسلمان، یہ اتنا بڑا کردار ہے کہ بس نہیں۔ اور اسی کے حساب سے سلطانیہ محسود کے میں یہ آتا ہے، اور اگر ان کی اگر آپ وفات کا دیکھیں تو 1072 میں ان کی وفات ہوئی، اور باقاعدہ ان کے شرائن میں اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت کا عامل ہے۔ آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ آپ جتنے بھی علماء دیکھیں گے، جتنے بھی صوفی دیکھیں گے، ان کے شرائن، ان کے ٹوم، ان کے جو مقبرے ہوں گے اس میں آپ کو گنبد ملے گا، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ سمبل ہے کس کا؟ اسلام کا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ لاہور میں ان کا پورا مقبرہ ہے، اور ان کے پاس سب سے اہم کردار جو آتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت بختیار کاکی۔ اچھا، ان کا جو مقام ہے وہ دلی میں، اور غوری کے دور میں اس وقت اچھا، مغلوں کے دور میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مغل سارے، کیونکہ ہم لوگ ہسٹری، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اسلامی تعلیمات کے حساب سے جتنے بھی صوفی تھے ان کا کلام اور ان کے الفاظوں کا معیار اتنا زبردست تھا کہ جو نان مسلمس تھے وہ کنورٹ ہو کر ہو جاتے تھے کیا؟ مسلمان، اور یہ ایکسیپٹیبل بھی تھا۔ اور اسی وقت کے حساب سے قطب مینار کا کانسیپٹ، اب یہ جو پورے کانسیپچول جو میمورائزیشن وہ آج تک قائم ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم بھول گئے، وہ الگ بات ہے، یہ قائم ہے، یہ سب قائم ہے، یہ ہیں، ان کے بہت اہم کردار ہیں، وہ ہم نے بلا دیے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
یہ بھی ایک کردار آتا ہے. ان میں پھر ایک سب سے اہم نام جو آتا ہے وہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ. اچھا ان کا جو کردار آتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے 200 کتابیں بھی لکھی ہیں, کہیں لکھا ہے 7 لاکھ, کہیں لکھا ہے 21 لاکھ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ صوفیہ کراموں نے اس وقت کے حساب سے اتنے زیادہ لوگوں کو کنورٹ کیا, تو آج کے حساب سے اگر ایک مثال دوں تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, ان کا پورا ایک ہجوم آتا ہے, ان کا ایک ڈسکشن چلتی ہے, اس میں کتنے نان مسلم آتے ہیں اور کتنے کنورٹ ہو جاتے ہیں. چلیں آپ ایک نان مسلم کو مسلم میں کنورٹ کر کے دیکھیں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اسلامی تعلیمات اور پھر صوفیزم کا اس وقت کے کلام کے حساب سے کتنا زیادہ آتا ہے. کیونکہ آپ کے سامنے سلطانیت پیریڈ کے حساب سے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے, اور آپ نے اگر نوٹ کرا شیخ بہاؤالدین ذکریہ کا نام تو بہت ہی عظیموں میں آتا ہے, اور ان کا بھی شرائن آپ کو کہاں ملتا ہے, لاہور میں, پنجابیوں میں ان کا آتا ہے. اور اس میں بھی سب سے بڑا نام جو ہے وہ خواجہ فریع الدین نام ہے شکر گنج کا, یہ سب سے زیادہ اہمیت کے عامل میں ہے. اگر آپ نے نوٹ کرا, انہوں نے 400 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں, لاکھوں سے لاکھوں, یعنی کہ بنگال تک کہ جتنے بھی نان مسلمس تھے ان کو مسلمان کیا ہے, اور ان کا بڑا شرائن لگتا ہے, ان کا بڑا عرص لگتا ہے, اور 1267 میں ان کا انتقال ہوا ہے. آپ نے اگر نوٹ کرا ہو باقاعدہ نظام الدین اولیاء دلی کے جو سب سے زیادہ ان کا شرائن ہے, ان کا وہاں پہ مقبرہ ہے. اچھا نظام الدین اولیاء کا بھی ماننا ہے کہ یہ بڑے اسپریچول روحانی طریقے سے حساب سے میوزیکل لکھوں گا, سنگنگ کے حساب سے تھے, گنگناتے ہوئے حمد نعت. تو یہ وہ ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت کے حساب سے یہاں پر درویشوں کا کانسیپٹ ہے, وہی ترکش والا. تو وہ ترکش کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہاں پر, کیونکہ ہم لوگ سارے کے سارے جو آ رہے تھے وہ تازی تہذیبوں کو لیتے ہوئے آ رہے تھے, تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئیں, اور ہمارے انسٹرومنٹس کوئی مدہوشی والے نہیں ہیں, یہی سب سے بڑی بات ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر ان کا اگر رجحان آتا ہے تو اس میں سے ان کا نام سب سے بڑا نام آتا ہے, وہ ہے شاہ ولی اللہ. اچھا شاہ ولی اللہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو خواجہ معین الدین چشتی ان کا اور شاہ ولی اللہ کا یہ سب سے زیادہ اہم کردار ہے. کیونکہ خواجہ عثمان کے دور میں اگر دیکھا جائے سمرقند میں اجمیری حساب سے اس وقت لاکھوں کو جو تھے نان مسلمس ان کو کنورٹ کر کے جو مدرسہ رحمیہ میں شاہ ولی اللہ کا کردار آیا, شاہ ولی اللہ کا, تو اس میں ان کا کردار اور ان کا کردار بڑا اہمیت کے حامل میں. کیوں؟ کیونکہ شاہ ولی اللہ 17 سال کی عمر میں مدرسہ رحمیہ کے شیخ بن گئے. اب اندازہ لگائیں, انہوں نے 2 کتابیں لکھی, سب سے اہم وہ کون سی تھی, فقہ اسلامی جورسپروڈنس اور تفسیر, یعنی کہ قرآن کی پوری تفسیر لکھی تھی, ایکسجینسس, پلس حاجۃ البالغہ تھی, دا پروفاؤنڈ ایویڈنس آف دا اللہ, بڑی بات. اور اسی کے حساب سے جب مہاراجاؤں نے پورا اٹیک کیا تو اس میں بیٹل آف پانی پت میں افغان لیڈرز کو جو احمد درانی صاحب تھے ان کو خط, تو یہ وہ پوری کاوشیں تھیں صوفیوں کی کہ اسلام کو پھیلانے میں آگے اہم کردار آ رہا ہے. اب اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو لال شہباز قلندر ہیں, اور لال شہباز قلندر کے بعد جو سندھیوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں آتے ہیں وہ کون ہیں, کہ ظاہر سی بات ہے لال شہباز قلندر کا سندھیوں میں سب سے زیادہ پریچبل نام آتا ہے, تو اسلام کے حساب سے کہیں نہ کہیں پورا مین کانسیپٹ شروع ہو جاتا ہے. اب ایکسیپٹیبل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر لال شہباز قلندر کا سندھیوں میں تو آتا ہی آتا ہے, پھر اس پہ سب سے اہم نام آتا ہے سچل سرمست کا. اچھا سچل سرمست جو یہاں پہ مست قلندر کا نام ہے وہ کہیں نہ کہیں صوفیوں کے حساب سے مست کا مطلب جو ہوتا ہے وہ جھومنے سے ریگارڈنگ ہے, اور ان کا ایک انسٹرومنٹ ہے ایک تارا, اور وہ بیٹیبل پر ہے, اور وہ بیٹیبل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں ہوتا ہے. اب وہی ایک تارا کا کانسیپٹ جو ہے وہ سندھیوں میں تو آتا ہی آتا ہے, اور اسی کانسیپٹ کے واحد الوجود آرڈر جو انہوں نے کتاب لکھی, کیونکہ واحد صرف ایک ہے اور حکم کس کا رہے گا, اللہ کا رہے گا. یہ وہ سارے کانسیپٹ آپ کے چل رہے ہیں, اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شاہ عبداللطیف بٹائی کا کانسیپٹ آتا ہے. اب شاہ جو رسالو اگر دیکھا جائے تو سینٹ کے حساب سے اس وقت میوزیکل کے حساب سے 1689 میں پیدا ہوئے اور 1752 میں ان کا انتقال ہوا. اب شاہ جو رسالوں کا کانسیپٹ جو غلام شاہ کلوڑوں نے جو ان کا شرائن بلڈ کیا تھا, اور سیون شریف میں اب تک ان کا کانسیپٹ آتا ہے, اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سندھی بہت زیادہ سیون شریف کے لحاظ سے عرس میں داخل ہوتے ہیں. اب یہ جو کانسیپٹ شاہ عبداللطیف بٹائی کا بعد کا آتا ہے, ان میں سب سے پھر اہم نام آتا ہے کس کا, مجد الفسانی کا. اچھا مجد الفسانی کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا دین الہی کا. اب دین الہی کے کانسیپٹ سے کیا مراد, دین الہی کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر اور دین صرف ایک. یہ مذاق انڈینز نے بنا دیا تھا پوری ہسٹری الٹی کر کے کہ اکبر نے اپنا دین الہی کا کانسیپٹ رکھا. نہیں, دین الہی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اللہ کی ودانیت, اور اللہ کی ودانیت کے اوپر یہ پوری کتاب لکھی بھی حضرت شیخ احمد سرندی صاحب نے. تو یہ وہ بات تھی کہ جہاں پر مجد الفسانی کا سب سے اہم کردار رہا, اور نان مسلمس کو جو شدرا تھے 45 لاکھ وہ کنورٹ ہوئے کس میں, مسلمانوں میں, اور 49 سال حکومت رہی اکبر کی. یہ وہ کانسیپٹ نہیں تھا جو دین الہی کا تھا.
دین الہی کا مقصد یہ تھا کہ صرف ایک اللہ ہے اور وہ ایک ہی رسول ہے اور اسی کا دین پورا ہے. یہ مجدد علیہ ثانی کا سب سے اہم کردار ہے, ان کا شرائن بھی ہے, اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو یہ ان کی ڈیووٹیڈ تھی. یہ ہمارے تھے سارے صوفی کلام اور علماء کرام, اور ان کا اہم کردار رہا ہے اسلام کو پھیلانے میں بر صغیر میں. لیکن آج ہم نے ان کی چیزیں کھو دی ہیں. اب وہ کیوں کھو دی ہیں, کس لیے کھو دی ہیں, وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہم ساتھ شیئر کریں, کامنٹ کرو. جو چیز سمجھ میں آئی ہو وہ بھی شیئر کریں اور کامنٹ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان بچوں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.